بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوا کیلکیریا سلف یا کیلکیریا سلفوریکا، کیلشیم سلفوریکیٹم بھی کہتے ہیں اسے۔ اس کا کیمیکل فارمولا CaSO4۔ یہ دو اجزاء کا کمبینیشن ہے کیلشیم اور سلفیٹ کا۔ اسے پلاسٹر آف پیرس بھی کہتے ہیں، سلفیٹ آف لائم بھی کہتے ہیں۔ بائیو کیمک نمکیات میں کیلکیریا سلف کا درجہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ 12 بائیو کیمک نمکیات ہیں، ڈاکٹر سوشلر نے اسے متعارف کرایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہیرنگ نے، ڈاکٹر ایلن نے اور بہت سے دیگر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے اس کو پروف کیا۔ اس کو وارم بلڈ بھی کہتے ہیں۔ اس دوا کو ہومیوپیتھک کا بلڈ پیوریفائی بھی کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کی یہ اینٹی بایوٹک بھی ہے۔ بڑی لاجواب دوائی ہے، چھوٹی سی دوائی ہے، بڑی لاجواب دوائی ہے۔ یہ دوائی اس کیلکیریا سلف کی تمام تکالیف گرمی میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے مریض کی ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں کے تلوے، ان میں جلن اور خارش دونوں جو ہوتی ہے وہ ایک ساتھ ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ جلن ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں خارش ہوگی۔ یہ اس کی سمٹم ہے۔ اس کے مریض کو ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے سکون ملتا ہے، ہاتھوں کو پاؤں کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اس دوا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیلکیریا گروپ اور سلفر کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ان دونوں ادویات کی آپ کے ذہن میں علامات ہیں تو آپ کیلکیریا سلف کو سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ اس دوا کے مریض کو گوشت، دودھ سے نفرت ہوتی ہے، ٹھنڈی چیزوں کی، نمکین غذاؤں کی، تیزابی ٹائپ کی غذاؤں کی اس کو بہت بے حد خواہش ہوتی ہے۔ اس دوا کے ذہنی علامات بڑی زبردست اور منفرد ہیں۔ اس دوا کا مریض اداس، جذباتی، مایوس، غمگین، ناخوش ہوتا ہے۔ اسے لوگوں سے میل جول پسند نہیں ہوتا، چڑچڑا ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان، مشکوک، ذہنی دباؤ کا شکار، انگزائٹی، ڈپریشن، خوف، فیئر اس کے اندر نمایاں پایا جاتا ہے۔ اس دوا کا مریض زبردست قسم کا نخرے والا ہوتا ہے۔ ضدی ہوتا ہے۔ اس کا مریض چاہتا ہے کہ اسے سراہا جائے، اسے اپریشیٹ کیا جائے، اپریسیشن کی جائے، اسے نظر انداز نہ کیا جائے۔ اسی صورتحال میں اگر کیلکیریا سلف کا مریض احتجاج کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے اپنے فیملی ممبر سے، اپنے سربراہ سے کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، مجھے نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ کسی ایک کام کے لیے یا کسی ایک گھر میں 2 لڑکیاں ہیں یا 2 بچے ہیں۔ ایک اچھا خوبصورت سا بچہ ہے اور ایک نارمل خوبصورت ہے، زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو گھر والے جو ہے وہ اسے، جو خوبصورت بچہ ہے اسے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، اس پہ توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔
جبکہ جو نارمل ہے بچہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے. یا اسی ترکیب سے یوں لے لیجئے کہ ایک کام کو گھر کے 2 بچوں میں، 2 بیٹیوں میں یا 2 بیٹوں میں اسے دیا جائے اور اپریشیٹ کیا جائے اس میں سے ایک بچے کو اور دوسرے بچے کو، جبکہ اس نے بھی وہ کام کیا ہوا ہے، اسے اپریشیٹ نہ کیا جائے، جبکہ پہلے والے نے کوئی اتنا خاص کام بھی نہیں کیا ہوا ہوتا مگر اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بالمقابل اس کے کہ جس نے سب سے اچھا کام کیا ہے. تو وہ اس کی یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، اسے کلکریا سلف بنا دیتی ہے. اب جب اس کا مریض، کلکریا سلف کا مریض، اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، شکایت کرنے کے باوجود گھر کے افراد، گھر کا سربراہ جو ہے اس پہ توجہ نہیں دے رہا، اس کو جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں، اگنورنس کی جا رہی ہے، اگنور کیا جا رہا ہے اسے، تو وہ جو اس کا مخالف ہوتا ہے، جو اس کی دوسرا بھائی ہے یا دوسری بہن ہے، تو اس سے یہ جیلسی اختیار کرنے لگ جاتا ہے، اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے. اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ اس سے یہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے. محبت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. اگر کوئی پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، کوئی صدمہ آئے گا تو وہ ان کی خدمت بڑھ چڑھ کر کرے گا، مگر اس کے اندر نفرت کا جذبہ اپنی جگہ رہے گا. ہاں، یہ نفرت کا جذبہ اگر بچہ ہے تو اس کے اندر وہ اس کا اظہار کھلے عام کرے گا، بڑا کھل کے کرے گا اس کے نفرت کا اظہار. اگر وہ بچہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، تو پھر وہ ان جذبات کو دبا لے گا، اپنے ان جذبات کو دبا لے گا اور شو نہیں کرے گا. کسی قسم کی اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی کہ اپنے احساسات کو وہ چھپائے رکھے گا اور وہ بیان نہیں کرے گا اور وہ اسی طریقے سے کام کرتا رہے گا. یہ کلکریا سلف کی ذہنی علامات کا مریض ہے. کلکریا سلف کے مریض میں پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن، مینٹل ڈپریشن، ذہنی دباؤ ایک ساتھ ہوتا ہے. اسے انگزائٹی شام میں اور رات میں زیادہ ہوتی ہے. جب وہ بستر میں جاتا ہے اس کا خوف بھی رات میں بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر جو انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن کہہ لیں، انگزائٹی کہہ لیں، جو ہوتی ہے اسے اپنی صحت سے متعلق، اپنے گھر والوں کی صحت سے متعلق، اپنی بیماری سے متعلق ہوتا ہے. جبکہ اس کے اندر جو خوف پایا جاتا ہے وہ ہونا یعنی کہ حادثوں سے متعلق ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں وہ گاڑی لے کے نکلیں تو ایسا حادثہ نہ ہو جائے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اسے چوٹ نہ لگ جائے. اس طریقے سے اس کے اندر خوف پایا جائے گا. ایسا ہیلوسینیشن والا خوف جو ہوگا نا اس کے اندر، یعنی کہ ابھی وہ معاملہ ہوا نہیں ہے مگر اس معاملے سے متعلق اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خوف پیدا ہونے لگ جائیں گے. کلکریا سلف کا مریض اگر کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، کسی سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی سے اس کے اندر ذہنی طور پر اس کی بیلنس نہیں بنتی یا اس سے مطابقت نہیں ہوتی، تو وہ بہت مشکل سے راضی ہوتا ہے، بہت مشکل سے صلح کرتا ہے، بہت مشکل سے راضی ہوتا ہے. کلکریا سلف کے مریض میں کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات، برے خیالات آتے ہیں اور وہ ان سے گھبراتا رہتا ہے، وہ ان میں گھرا رہتا ہے. اس میں اس کے ذہن کے اندر عجیب و غریب قسم کے، مختلف قسم کے ہیلوسینیشن والے خیالات، خوف اور ڈر اس طرح کے اس کے ذہن میں گھرے رہتا ہے. وہ اس کے ذہن میں گھر کیے ہوئے ہوتے ہیں ایسے خیالات. تو یہ کلکریا سلف کی ذہنی ایک کیفیت اور بھی ہے. کلکریا سلف کے مریض کو تنقید برداشت نہیں ہوتی. اس دوا کے مریض کو ساتھ چاہیے، پروٹیکشن چاہیے. کی سمٹم ہے لیمنٹنگ وین نو اپریسیشن، یعنی کہ اس کا لب لباب یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بہت کچھ کیا، میں نے سب کچھ کیا، میں سارے کام کرتی رہتی ہوں، میں سارے کام کرتا رہتا ہوں، مگر مجھے اس کا اپریسیشن نہیں ملتا، مجھے نظر انداز کیا جاتا ہے. یعنی میری کوئی اوقات نہیں ہے، میرے کام کاج کی، میری خدمت کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ ایک کی سمٹم ہے
کلکیریا سلف ہومیوپیتھک میں بلڈ پیوریفائر کہہ لیں، مصفی خون کہہ لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دوا جلدی امراض میں ہومیوپیتھک میں ایک طرح سے اینٹی سیپٹک دوا ہے۔ جسم میں پیپ بننے کا رجحان، ایسے زخم جو ٹھیک ہی نہ ہو رہے ہوں اور لگاتار اس میں سے مسلسل زرد رنگ کی پیپ بہہ رہی ہو، تو یہ دوا پائروجینم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا اہم رول ادا کرتی ہے۔ یعنی کہ ایسے زخم جو مسلسل جن میں سے پیپ بہہ رہی ہو اور وہ زخم ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، وہ دانے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، تو اس میں کلکیریا سلف بہترین کام کرتی ہے۔ اس میں پیپ دار مواد جو ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس میں جسم کے اوپر پیپ کے آبلے چھالے بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پڑتے ہیں، جس میں جلن اور خارش بھی ہوتی ہے۔ یہ دوا خون کو صاف کرتی ہے۔ ایکنی، پمپلز، کیل ماں سے داغ دھبے، پھوڑے پھنسیاں، ان کے بننے کے رجحان کو، یا وہ لوگ جو مسلسل یہ شکایت کریں گے جی بار بار مجھے کیل ماں سے نکلتے رہتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکلتی رہتی ہیں، ایک دانہ ٹھیک نہیں ہوتا، ایک پھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرا نکل آتا ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہوتا، تیسرا ٹھیک نکل آتا ہے، تو وہاں کلکیریا سلف اور ہیپر سلف کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دوا ایسے گینگرین میں مفید ہے جن میں سے پیلے زرد رنگ کا مواد خارج ہو، سر میں بھوسی، خشکی، سر میں تر کھجلی والے دانے، موٹے زرد کھرنڈ والے دانے، جلد کا ابتدائی کینسر، اس میں بھی بے انتہا مفید ہے۔ یہ عنصر جگر میں بھی پایا جاتا ہے۔ جگر کے بہت سارے امراض میں اس کا بڑا اچھا کردار ہے۔ جوانڈس کے اندر، ہیپاٹائٹس بی کے اندر، سی کے اندر بڑا اہم رول ادا کرتی ہے دوا۔ یہ دوا جگر سے زہریلے مادے، ویسٹ پروڈکٹس کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ دوا جگر کے ٹیشوز کو مرمت کرتی ہے، اس میں سے زہریلے مادوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ دوا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس دوا سے جسم میں ہر قسم کی جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ باہر دھکیل دیے جاتے ہیں، جگر کے خون کو مصفے کر کے نئے ٹیشوز بناتی ہے، اور ان میں سے جو اگر درد والی کیفیت ہو اس میں تو اس میں بہت اچھا مفید فائدہ دیتی ہے۔ مردوں کے اندر بہت ہی اس کا اہم کردار ہے۔ مردوں کا پیشاب کی نالی کے امراض، خصوصاً سوزاک، پیشاب میں مسلسل پس سیلز کا آنا، منی میں پس سیلز کا آنا، جوٹی آئی انفیکشن، یہ دوا سوزاک کی بڑی لاجواب دوا ہے۔ پیشاب کی نالی سے زرد رنگ کا مواد خارج ہوتا ہے، اس میں جلن ہوتی ہے۔ مزمن گردے کا ورم، کرونک سسٹائٹس میں بھی بہت مفید ہے۔ زنانہ اعضاء تناسل میں کے بیرونی حصہ میں یعنی کہ جو لبۂ فرنج ہوتے ہیں وہاں شدید خارش، اس میں سوزش اور ورم آ جاتا ہے۔ لیکوریا زرد گاڑھا خون ملا ہوتا ہے۔ کان کے امراض کے اندر مسلسل کانوں میں گھنٹیاں بجنا، کانوں میں بنبناہٹ، کان سے کم سنائی دینا، کانوں سے زردی مائل پیپ، بدبودار اخراج، کان کے چاروں اطراف ایگزیما یا سورائٹک ٹائپ کی خارش اور اس میں دانے نکل آنا۔ جگر کے پھوڑے میں بھی بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ جگر کے مقام میں درد ہو، اینٹھن ہو، سوئیاں، چبھندار سوئیوں جیسا درد ہوتا ہو، پیٹ میں شکم میں کاٹنے والا درد، مشکل سے پیٹ میں گڑگڑاہٹ، کھانا کھانے کے بعد اپہارا، گیس،
پخانہ مقدار میں کم جو مشکل سے ہو، پخانہ کرنے کے بعد مکد میں اینٹھن، خارش، مکد کی نواسیر، فسچولا ان اینو جس میں زردی مائل مواد جو انتہائی بدبودار ہو کا اخراج ہوتا ہے، ان سب امراض میں یہ کلکیریا سلف بہت اہم اور اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور خاندان ہے، اس دوا کا مریض انتہا زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے، غصیلا ہوتا ہے، جلد ناراض ہو جانے والا ہوتا ہے، گرم مزاج کہہ لیں اسے، پیاس کی شدت ہوتی ہے اس کے اندر، ڈرپوک، اعلیٰ درجے کا ڈرپوک ہوتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، ڈراؤنی فلمیں نہیں دیکھ سکتا، خوف ڈراؤنے منظر نہیں دیکھ سکتا، کسی کی فوتگی نہیں دیکھ سکتا، اس طرح سی کیفیت اس کی ہوتی ہے، بڑا ڈرپوک ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور اس دوا کی تقریباً تمام تر علامات دائیں جانب، رائٹ سائڈڈ ریمیڈی ہے، تو اس دوا کی تقریباً تمام علامات دائیں جانب کی طرف بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس دوا کا مریض دماغی اور جسمانی کام سے بالکل اجتناب رکھتا ہے، بالکل لیزی ہوتا ہے، ڈھیلے شاہ ہوتے ہیں، کسی کام میں ان کا دل نہیں کرتا، نہ دل کرتا ہے نہ دماغ کرتا ہے، بس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ اس دوا کے مریض جو ہوتا ہے وہ خود نمائی زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ خود نمائی اس کو بہت پسند ہوتی ہے، لوگ اس کے منہ پہ تعریف کریں، تعریف کرانا اسے پسند ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اہل و عیال، گھر والوں سے حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس طرح کی اس کی نیچر ہوتی ہے۔ اس دوا کا مریض اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو کبھی نہیں بھولتا اور ان کا نوحہ کرتا رہتا ہے، ان کو بار بار ان باتوں کو دہراتا رہتا ہے۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس دوا کا مریض جو ہوتا ہے وہ انتہا کا سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، ہڈ حرام ہوتا ہے، کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا، کسی کام میں اس کی ایکٹیویٹی سرگرمی نہیں پائی جاتی، ٹینشن، ڈپریشن، تناؤ، ذہنی تناؤ، جسمانی تناؤ میں ایک دم اس کا حافظہ جو ہوتا ہے وہ ایک دم غائب ہو جاتا ہے، بالکل، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ امتحان سے پہلے اس نے خوب تیاری کری، کالیفاس کی طرح، ایناکارڈیم کی طرح، ایوینا، ایسڈ فاس، سفلینم، میڈورینم، یہ وہ دوائیاں ہیں جن کے مریضوں کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس مریض کا بھی حافظہ جو ہوتا ہے وہ ویسے تو بہت اچھا ہوتا ہے، پر جیسے ہی اس کے اوپر کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی ڈپریشن آتی ہے یا ذہنی دباؤ آتا ہے تو وہ ایک دم سے بھلکڑ جاتا ہے۔ انٹرویو دینے گیا اور جو اس کا انٹرویو لینے والا اس نے تھوڑا سا اس کے اوپر دباؤ ڈالا یا اس سے کچھ کراس کوشچن کیے تو ایک دم سے یہ بھلکڑ ہو جائے گا، مگر جو ہی وہ باہر نکلے گا انٹرویو دے کے، کمرہ امتحان سے باہر نکل کے، تو یہ ارے تیرے کی، مجھے تو یہ سوال آتا تھا میں نے چھوڑ دیا، یا میں نے اس کا جواب غلط دے دیا، اس طرح سے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جسم میں کسی بھی جگہ ہونے والے زخم، وونڈز، پھوڑے پھنسیاں، اس میں پیپ کا اخراج جو ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے اور جمع ہوا ہوتا ہے، کلاٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں ناسور والی کیفیت، جسے کہنا چاہیے کہ ایسے زخم جو ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، بار بار ان زخموں کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہو جائیں زخم پھر دوبارہ ہو جائیں، یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس میں جو ہے مریض کی جو زخموں کی کیفیت ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہوتی، بار بار پھوڑے پھنسیاں نکلنے والی کیفیت، اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس میں سے بدبودار مواد بھی نکلتا ہے، اس کا جو پیپ ہوتی ہے وہ بدبودار ہوتی ہے۔
غصہ کرنے پر، جھگڑا کرنے پر، چڑچڑاپن کرنے پر مریض ایک دم نڈھال ہو جاتا ہے. یعنی کہ غصہ کیا یا چڑچڑے پن کا دورہ آیا یا کسی سے جھگڑا کیا تو اس طرح سے کرنے کے بعد مریض کے اندر ایک دم سے کمزوری والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بالکل سے بستر پہ نڈھال ہو کے گر جاتا ہے. تمام علامات کھانے کے بعد اور گرم کمرے میں بڑھ جاتی ہیں اور کھلی ہوا میں یہ مریض جو ہوتا ہے اس کا بہت اچھا محسوس کرتا ہے. سر میں پیلے رنگ کی خشکی سکری جس کی وجہ سے بال گرنے کا مرض ہو رہا ہو، یعنی کہ ہیئر فال ڈیو ٹو ڈینڈرف جو ہو وہ بالکل یلو رنگ کی جو ہوتی ہے اس کی سکری ہو. اچھا، اسی طرح کی کیفیت جو ہے چھوٹے بچوں میں بھی پائی جاتی ہے. پیدائشی بچوں کے سر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پپڑیاں سی جمی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں ہمیں اور بھی دوائیاں نظر آتی ہیں، پر کلکیریا سلف کو بھی یاد رکھنا چاہیے. پیشاب میں پس سیل کا آنا اس دوا کی مخصوص علامات ہے. باقاعدہ تلچھٹ سی نظر آئے گی، پس سیل اس میں نظر آئیں گے، پس اس میں مقدار زیادہ نظر آئے گی، تو کلکیریا سلف بہت اچھا کام کرتی ہے. اسی طرح سیمین کے اندر اگر منی کے اندر پس سیل کا بڑھ جائیں یا پس سیل کی مقدار کافی محسوس ہو اور آ رہی ہو جس کی وجہ سے مرد کے اندر انفرٹیلیٹی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو تو اس میں بھی کلکیریا سلف کو یاد رکھنا چاہیے. پاؤں کے تلووں میں جلن اور خارش ایک ساتھ ہو اور شدید ہو اور تو اس دوا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ اس دوا کی پیکولر سمٹم ہے، مخصوص علامت ہے، یعنی کہ پاؤں کے تلووں میں جلن بھی ہوگی اور اس کے ساتھ شدید ترین خارش بھی ہوگی، تو آپ اس دوا کو مت بھولیں. جلد کی ایک بیماری ہے لیوپس ولگرس، یعنی کہ جلد کی تپیدق والی کنڈیشن کہہ لیں، کچھ ڈاکٹر حضرات اسے کینسر بھی کہتے ہیں، پر میں نے اس کو گوگل پہ جب سرچ کیا تو یہ ایک طرح کا ٹیوبرکلوسس مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس اسکن کی کیفیت ہے. اس میں جو ہوتا ہے جلد کے اوپر زخم سے بن جاتے ہیں اور وہ زخم درد والے ہوتے ہیں، گانٹھ دار زخم ہوتے ہیں، اس کی جو شکل ہوتی ہے زخموں کی، اور چہرے پہ، ناک کے گرد، کان کے ارد گرد اور آنکھ کے پپوٹے کے ارد گرد، یہ گالوں پہ، ہونٹوں پہ، یہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا. اس طرح کا جیسے کہ داد یا چمبل ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے، پر گانٹھ دار ہوتا ہے، بلکہ رنگ وارم کی شکل کا ہوتا ہے، اس میں سے پیپ وغیرہ بھی، پانی کا سا ڈسچارج بھی ہو رہا ہے. تو یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس اسکن کہلاتی ہے، اس کا انفیکشن ہوتا ہے، اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. نیفرائٹس گردوں کی پیچیدہ کیفیت، یعنی گردوں پہ ورم آ جانا، گردوں میں پیپ پیدا ہونے کا رجحان یعنی کہ یوٹیائی انفیکشن، اس کے علاوہ گردوں کی سوجن ہو جانا، گردوں کا ورم، گردوں کا سائز سٹائٹس والی کنڈیشن پیدا ہو جانا، اس میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. یورینری بلیڈر انفیکشن، خاص طور پر پروسٹیٹ کا ورم یا پروسٹیٹ کے انفیکشن میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. بائیوکیمک تھیوری کے مطابق ایک نمک صفرا میں ملتا ہے، اور اب صفرا صرف ہمیں جگر پہ پایا جاتا ہے، اس لیے جگر کی وہ بیماریاں جو کلکیریا سلف کی کمی سے پائی جاتی ہوں، جیسے کہ ناکارہ خون کے سیلز کی صفائی کا ہونا، جوائنٹس، پیلیا، ہیپاٹائٹس اے یا بی، پھوڑے پھنسیاں، چمبل، کاربنکلز، بلغمی جھلیوں کی سوزش، اس میں یہ دوا بہت مفید ہے. یہ دوا ڈاکٹر ہینس کے مطابق بچوں کے خشک ایگزیما، اکوتا ایگزیما، چمبل میں بہت مفید ہے. میں نے اس دوا کو خشک ایگزیما چاہے وہ کسی بھی عمر کے اندر ہو بہت اچھا پایا ہے. مزاجی ادویات کے ساتھ اس دوا کو استعمال کرایا ہے میں نے، اس دوا کو بہت اچھا لڑ پایا. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. امید ہے کہ آپ اس دوا سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے، اپنے مریضوں کو دے کے
اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت والا بنائے. میں ہوں ہومیوپیتھی ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے.